بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم قسط نمبر 20۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے وہ سارے جنگل میں پھنس گئے تھے۔ تالیہ، ایڈم اور وانفاتح جنگل میں پھنس گئے تھے سن 1459 ہجری میں، اور وہ اب ایک بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے تھے۔ یہاں سے آگے دیکھتے ہیں۔ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں سے اٹی زمین کی مٹی گیلی ہو چکی تھی، پھسلن زدہ اور گیلی 2 قدم چلنا محال تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی سامنے پھینکتا چند میٹر دور چلتا آیا۔ یہاں ایک بڑا سا گڑھا بنا تھا جس میں بارش کا پانی تالاب صورت جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کنارے آ رکا اور سامنے دیکھا۔ پانی کے دوسرے کنارے پہ آریانہ کھڑی تھی۔ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اسے کبھی خواب نہیں آتے تھے، جتنی ڈسٹرب نیند وہ سوئے وہ خواب نہیں دیکھتا تھا۔ آریانہ تو اسے کبھی خواب میں بھی دکھائی نہیں دی تھی، اس طرح کے خوابوں میں وہ اکثر آتی تھی۔ البتہ جب وہ پریشان ہوتا وہ تصور کرتا تھا کہ آریانہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ صبح جاگنگ پہ جاتے ہوئے، کبھی اپنے ڈریسر مرر کے سامنے ٹائی باندھتے ہوئے، وہ اپنا ذہن کلیئر کرنے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اپنا مسئلہ اس تخیلاتی آریانہ کے سامنے رکھا کرتا تھا، جو دراصل اس کے سب کانشیس مائنڈ سے نکات ڈھونڈ کے لاتی اور اس کو جواب دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے، مگر اسے آریانہ کو اس گفتگو کا مخاطب بنانا اچھا لگتا تھا۔ ڈیڈ، وہ سفید لباس میں ملبوس، ہیئر بینڈ لگائے، سامنے کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ پریشان ہیں؟ بہت زیادہ۔ کیوں؟ میں پھنس گیا ہوں آریانہ، میں اس جادوئی دنیا میں پھنس گیا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اور آپ غصہ بھی ہیں؟ ہاں، مجھے ان دونوں پہ غصہ آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ مجھے لوگوں کا مظلوم بننا نہیں اچھا لگتا۔ تو لوگ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بارش کے پانی سے بھرا نالا حائل تھا، برے پتھروں کی غار جیسے حائل تھا۔ میں شاید بہت پیچھے آ گیا ہوں۔ اوکے، اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ کے وہ کیا کریں؟ کیا مطلب کیا کریں؟ اسے خفگی سے بھویں بھیجی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اور جو برے واقعات سے ہمارا دل غم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کیا ڈیڈ؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے ہیئر بینڈ سے نکلتے بال اڑ رہے تھے۔ انسان برے واقعے کو اپنی یادوں میں خود اچھا واقعہ بھی بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ آریانہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے، یہ دیکھ کے کہ غلطی کہاں ہوئی، اور شکر ادا کر کے اسے سبق سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ اب قدرے آرام سے بول رہا تھا، اس کا ذہن دھیرے دھیرے ریلیکس ہو رہا تھا۔ کیا آپ اس مصیبت کو فیس کر رہے ہیں جو آپ کو پھانسے ہوئے ہیں؟ میں کم از کم کسی کو الزام نہیں دے رہا، مگر آپ لیڈر ہیں ڈیڈ، لیڈر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو وہ چرواہا بننا ہے جو سرکش بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے کام لینا جانتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مگر مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے خود بھی ان حالات کو قبول نہیں کیا ابھی۔ میرا ایک ملک ہے پیچھے آریانہ، مجھے ایک ملک چلانا ہے۔ وہ ملک اب پیچھے رہ گیا ہے ڈیڈ۔ اس کے الفاظ وانفاتح کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گئے۔ تکلیف اتنی تھی کہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگی۔ میں نے اتنے سال ایک مقصد کے لیے کوشش کی ہے، وہ میرا ملک ہے آریانہ۔ مجھے اگلے ہفتے تک الیکشن کے لیے پیپر جمع کروانے ہیں۔ درد اس کے دل سے ہوتا سارے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ اب وہ سب ختم ہو گیا ہے ڈیڈ، اب آپ کو اس جنگل کو قبول کرنا ہوگا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں بے پناہ زخمی پن تھا۔ میرے بغیر میرے ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس وقت یہ سوچنا ہے صرف کہ آپ کے بغیر آپ کا کیا ہوگا۔ وہ بھی دکھی لگ رہی تھی۔ کیا میرا ملیشیا وقت کی دھول میں غائب ہو گیا ہے آریانہ؟ اس کے حلق میں کچھ پھنسا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جائے ڈیڈ،
مگر اس وقت آپ سلطنت ملاکہ میں ہیں۔ یہ جنگل اور اس سے مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے ڈیڈ، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اتنے گھنٹوں سے دیکھ رہی تھی آپ اس درخت کے پاس اداس بیٹھے تھے۔ آپ اتنی جلدی اداس نہیں پڑتے تھے، مگر خیر وہ آپ کے فطری رد عمل تھا۔ آپ انسان ہیں، آپ گھبرا سکتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ بہت بہادر انسان ہیں۔ آپ نے زندگی میں اس سے بڑے امتحان دیکھے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ جنگل ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی دوسری کیمپین سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ ہاں یاد ہے ڈیڈ، کتنے مسئلوں میں پھنسے تھے ہم، مگر نکل آئے تھے نا۔ وہ ہلکا سا ہنستی دوست نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی جنگل سے نکالنا ہے۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں، ایک میں مجھے دلچسپی نہیں ہے اور دوسری مجھے شدید ناپسند رہی ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں ڈیڈ۔ پارٹی چیئرمین کا الیکشن ابھی نہیں ہوا، مگر سب جانتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین کی پچھلے 1 سال سے غیر دلچسپی کے باعث بارسا نیشنل کو آپ ہی سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے بیٹا، وہ اور بات ہے۔ سیاست ایک جنگل ہے اور بارسا نیشنل کے 2.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں۔ آپ کے کارکن جن سے آپ ہر وقت ای میل، فون، جلسوں اور باہمی ملاقاتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، آپ سے جو کارکن ایک دفعہ ملاقات کر لے آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ سیاستدان ہیں۔ ڈونٹ ٹیل می جو شخص اپنے ہزاروں کارکنوں کے نام تک یاد رکھتا ہے وہ ان دونوں کو سنبھال نہیں سکتا۔ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ تم چاہتی ہو میں ان دونوں کے بارے میں اپنے جذبات پر سے پوچھ ڈال کے ان کو کارکنوں کی طرح ٹریٹ کروں، ان سے کام لوں اور ان کو لیڈ کرتے ہوئے اس جنگل سے نکالوں؟ آپ کو یقین آ چکا ہے اب تک ڈیڈ کہ آپ واقعی وقت میں پیچھے جا چکے ہیں۔ آپ کو جنگل سے نکلنا ہوگا اور آبادی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لائک فادر لائک ڈاٹر، وہ کھل کے مسکرایا۔ نالے کا دوسرا کنارہ اب خالی تھا۔ آریانہ جا چکی تھی۔ وان فاتح کے ذہن کے سارے جالے صاف ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر آنکھیں کھولی تو ایک مختلف انسان نظر آتا تھا، وہی جو پارلیمان میں گردن کڑا کے کھڑا ہوئے تقریر کرتا تھا، جو کسی جلسے میں اسٹیج پہ کھڑا مسکراتے ہوئے عوام کی طرف ہاتھ ہلاتا تھا، جو کیمپین آفس میں تیز سے چلتے ہوئے تحکم سے اسٹاف ورکرز کو ہدایات جاری کرتا تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے کھو گیا تھا، مگر اب وہ واپس آ چکا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے غار کی طرف اٹھنے لگے۔ واپسی کا سفر ویسے بھی جلدی طے ہو جاتا ہے۔ وہ غار کے دہانے تک آئے تو وہ دونوں ابھی تک درستی سے بحث کر رہے تھے۔ تلخ کلامی اب تالے کے چور ہونے تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہ جواباً اس کو سکے کا لالچ آ جانے کا طعنہ دے رہی تھی۔ فاتح نے ٹارچ جلا کے ایک کونے میں کھڑی کی تاکہ سارا غار روشن ہو جائے اور کسی کی آنکھوں میں روشنی بھی نہ پڑے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ایڈم، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تو دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہمیں کوئی لینے نہیں آئے گا، انتظار ترک کر دو۔ تالے کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے کہ مگر وہ غلط کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے۔ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے، کیونکہ نہ میں ایڈم کی طرح انتظار کرتا ہوں کہ دوسرے آ کر مجھے مصیبت میں نکالے، نہ میں تالے کی طرح دنیا میں صرف تلخ حقیقتوں کو دیکھتا ہوں۔ تالے کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ناک سکوڑ لی۔ مگر سر، کوئی آئے گا، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ اس کے الفاظ غار سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے۔ باہر پانی اور پرندوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا تھا۔ دوسروں پہ تکیہ کرنا مثبت سوچ نہیں ہوتا۔ وان فاتح نے کبھی دوسروں کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آ کر اس کو مصیبت سے نکالیں گے۔ ہمیشہ خود کوشش کی ہے۔ اس سے بڑے بڑے جنگل دیکھے ہیں میں نے، اور میں کبھی ہمت نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں معلوم ہم کتنے وقت کے لیے اس جگہ پھنسے ہیں، مگر 2 باتیں آج دماغ میں بٹھا دو۔ وہ دونوں دم سادے اس کو بولتے دیکھ رہے تھے۔ روب سا روب تھا، ادب سا ادب تھا۔ ایڈم دھیرے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بات کہ ہم یہاں کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پھنسے، ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ تالے نے سر ہلا دیا، ایڈم نے سر جھکا دیا۔ مگر تب تک ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایڈم، تم ملٹری میں رہے ہو، تم نے جنگل میں ٹریننگ حاصل کی ہوگی۔ تم تالیہ کو بتاؤ جنگل کے بارے میں پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے؟
وہ آستینوں کو مزید موڑتے ہوئے کسی کمانڈر کی طرح حکم دے رہا تھا۔ ایڈم نے چہرہ اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ ایڈم، ساری دنیا کے جنگلوں کے بارے میں پہلی اور بنیادی بات کون سی بتائی جاتی ہے؟ ایڈم کے لب ہلے۔ نیور فائٹ دی جنگل۔ غار میں ایک دم ہیبت ناک سی خاموشی چھا گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سنا تم نے تالیہ، ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو، تم بھی جان لو، جنگل سے کبھی لڑائی نہیں کی جاتی، صرف اس کے اندر سے راستہ بنا کر اس سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ جنگل اور انسان کی لڑائی میں جنگل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ لڑیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کا دل ڈوبا۔ زندہ رہنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے، خود کو زندہ رکھنا ضروری ہے، وہ قدرے نرمی سے بولا تو تالیہ نے سر ہلا دیا، مگر وہ ابھی تک متذبذب لگی تھی۔ کیا یہ وہی آدمی تھا جو اتنے دن اس کو نظر انداز کرتا یا جھڑکتا نظر آیا تھا؟ اس کے بعد بے اعتباری کا فیض آیا، پھر سچ سن کے چپ ہو گیا، اور اب اتنا نرم؟ اسے حوصلہ ہوا۔ کیا ہم واقعی واپس جا سکتے ہیں؟ اگر ہم آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں، میں نہیں جانتا کب، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو واپس لے جانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا، مگر تالیہ۔ وہ ایک دم الرٹ سے سیدھا ہوا۔ ہلنا مت۔ وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی کی۔ کیا ہوا؟ ساکن کھڑی رہو، بالکل سٹل، خاموش اور سٹل۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ ریئیکٹ مت کرنا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی، مگر چہرے پہ حیرانی تھی، نظر گھما کے ایڈم کو دیکھا جو دھیرے دھیرے سے دور ہٹ رہا تھا۔ اسے تب وہ پھنکار سنی، سارا وجود سن ہو گیا۔ ریلیکس رہو، تمہارے سر کے اوپر سانپ ہے اور یہ زہریلا ہے، مگر ہلنا مت تالیہ، ہلنا مت۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دم سادے کھڑی رہی، پھر پلکیں جھپک کے اس بات میں سر اشارہ کیا۔ ایک سیاہ چمکیلا سانپ اوپر دیوار پہ پن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم اچانک ہلیں تو یہ حملہ کر دے گا۔ سانپ ہمیشہ ڈر کے حملہ کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ ایڈم تم بہت آہستہ سے نیچے پڑا بیگ اٹھاؤ اور کھولو۔ تالیہ مجھے بتاؤ، تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے؟ خنجر ہے، وہ بدقت بول پائی۔ وہ دیوار سے لگی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ایڈم نے آہستہ سے پیر سے بیگ کو قریب کیا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھا۔ سانپ ہل نہیں رہا تھا، مگر گردن دائیں بائیں کر کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ سانپ دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے جانتی ہو؟ وہ تالیہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ کھولی۔ کیا؟ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے، خود کو ریلیکس رکھتے ہیں، اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتی ہو۔ ایڈم نے بیگ کھولا، اندر چند اوزار رکھے تھے، خنجر سامنے ہی تھا، سب کچھ بھیگا ہوا تھا۔ اس سے خنجر نکال کے فاتح کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کو؟ وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے رک رک کے بولی۔ لگتا ہے کہ میں پینک کر رہی ہوں؟ ظاہر ہے تم پینک کر رہی ہو، بلکہ تم سفید پڑ رہی ہو۔ ریلیکس، ایک سانپ ہی تو ہے۔ اسے خنجر دستے سے ہاتھ میں پکڑا، نظر کسی شکار کی طرح سانپ پہ جمی تھی۔ میں خوف زدہ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے ابرو سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور لب ہلائے بغیر بدقت بول رہی تھی کہ مجھے سانپ کا ڈر ہے۔ ریلی؟ پھر؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، قریب آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ دونوں، اسے گلابی پڑتی آنکھوں سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اس سانپ کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ٹھہرا، قدرے بے چینی قدرے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہوں؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں؟ ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ، نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں؟ ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ اسے جواب نہیں دیا۔ سانپ پہ نظریں جمائے مزید قریب آیا اور پھر ایک دم بازو بڑھا کے چاقو اس کے اندر گھوم دیا۔ لمحے بھر کا عمل تھا، سانپ کا سر کٹ کے نیچے جا گیا اور لمبا سا دھڑ دیوار پہ تڑپنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر کو بھاگی۔ ایڈم نے سر کے گرتے ہی اسے بوٹ تلے کو چل دیا۔ وان فاتح نے اس کا
تڑپتا دھڑ اٹھایا اور الٹ پلٹ کے بغور دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس کی تڑپ دم توڑ گئی۔ وہ ہراساں سی باہر کھڑی تھی، رسی نما دھڑ اٹھائے وہ باہر آیا اور اسے دور اچھال دیا۔ جنگل کے گھنے درختوں اور اونچی نیچی ڈھلان میں وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر سے فرصت سے اس لڑکی کو دیکھا جو بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اگر آئندہ کہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ ہاں، جھوٹ تو صرف میں بولتی ہوں، آپ سب تو بہت عظیم انسان ہیں۔ اس کا جانے کیوں گلا روند گیا، بھیگی آواز میں کہتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چاندنی اتنی مدھم تھی کہ وہ چند قدم ہی آگے جا پائی، پھر رکی۔ اگر یہاں بھی شام ہوئے، اور نو۔ وہ واپس پلٹی اور غار کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ مٹی گیلی تھی اس لیے کہ اس کے قدموں نے چاپ پیدا نہیں کی۔ پتے تک نہیں کھڑکے، وہ غار کے قریب تھی کہ سماعت سے آوازیں ٹکرائیں۔ اندر فاتح اور ایڈم کچھ بول رہے تھے۔ وہ رک کے سننے لگی۔ ایڈم نے جانے منا کے کیا کہا تھا کہ وہ جواب میں کہنے لگا، مگر میں آئندہ کبھی نہ سنوں کہ تم اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے رہے ہو۔ یاد رکھو اس نے ہم سے سچ بولا ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چونک کے غار کو دیکھنے لگی۔ مگر سر، چند گھنٹے پہلے تک تو وہ اسی زندگی میں تھی، انہوں نے وہ چھوڑی تو نہیں ہے، اور کیا معلوم وہ اب بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اب۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب وہ سچ بول رہی ہیں؟ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پہ ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں یہ سب۔ تالے کا دل بھر آیا۔ آئندہ؟ ایڈم کا دماغ ایک ہی لفظ پہ اٹک گیا۔ ہاں ایڈم، آئندہ، کیونکہ اس جنگل سے نکلنے میں ہمیں ابھی کافی وقت لگنا ہے۔ کافی وقت کیوں؟ کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے۔ غار کے باہر کھڑی لڑکی جہاں بہت سے بوجھ سے آزاد ہوئی، وہی ایک باز کشت اسے اپنے چاروں طرف سنائی دینے لگی۔ جنگل زندہ ہوتا ہے، جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اگلا منظر۔ رات لمحہ بلمحہ بیت رہی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ رات صدی بہ صدی بیت رہی تھی۔ اتنی سیاہ گھور اندھیر رات، لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جنگل میں دور دور سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، پرندوں اور جانوروں کی، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایڈم غار سے نکل آیا تھا اور باہر ایک پتھر پہ بیٹھا تھا۔ فاتح قریب میں ٹارچ سے روشنی ڈالے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ سینے چڑھا رکھی تھی اور انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ تالے کافی فاصلے پہ بارش کے جمع ہوئے پانی کے جوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سیل کی ٹارچ سے اس نے جلا رکھی تھی کہ جانے کب کوئی سانپ بچھو نکل آئے۔ جنگل زندہ تھا، اسے احساس ہو گیا تھا۔ پتھروں کے نیچے، درختوں پہ، چٹانوں پہ رینگتے کتنے جانور اور کیڑے مکوڑے ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ جنگل کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس پانی کی ایک ہی بوتل تھی جس سے وہ تینوں پانی پی چکے تھے، اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ کولا کا کین بھی ختم ہو چکا تھا۔ شدید حبس اور گرمی ہو رہی تھی۔ سر، ایڈم نے فاتح کو یوں پتھروں میں کچھ تلاش کرتے دیکھا تو پکار اٹھا، آپ اتنے آرام دہ کیسے ہو گئے ہیں؟ میرا تو ماری مایوسی کے برا حال ہے۔ وہ اداس لگ رہا تھا۔ وان فاتح نے، اس سے بڑے حادثے دیکھے ہیں ایڈم۔ کیا آپ جنگلوں میں بہت آیا کرتے تھے چھٹیوں وغیرہ میں؟ تم نے تو ملٹری میں ٹریننگ لی ہے، تم سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہوگا میں نے جنگلوں میں۔ اس نے ایک لکڑی کی ٹہنی زمین سے اٹھائی اور خنجر سے اسے کاٹا۔ تالے رخ موڑے پانی کے قریب بیٹھی تھی، البتہ کان وہیں لگے تھے۔ خنجر سے ٹہنی کے کاٹنے کی آواز کی گونج پلٹ پلٹ کے سنائی دی تھی۔ ملٹری کی یاد بھی تکلیف دہ ہے۔ ایڈم نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں وہ سب بھلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ فاتح اس کے سامنے پتھر پہ آ بیٹھا اور گھٹنے پہ ٹہنی رکھ لی، پھر خنجر سے اسے چھیلنے لگا۔ کیونکہ مجھے نسلی تعصب کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا، میں وہ سب نہیں بن سکا وہاں جو میرے دوست بن گئے تھے۔ تو اس میں اتنا غمگین ہونے والی کون سی بات ہے بھلا؟ ہر انسان کسی نہ کسی مقام پہ جاب میں دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ اب سر جھکائے لکڑی کو مہارت سے خنجر سے چھیل رہا تھا۔ ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سر، میری جاب چلی گئی، میرا کیریئر ختم ہو گیا،
اس دھکے نے میری زندگی برباد کر دی۔ اور تم نے اس سے کیا سیکھا؟ خنجر چلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ کیا تم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا؟ تالے نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری زندگی کا ایک ٹریجک ترین واقعہ تھا ایڈم، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور تالے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو اس کو تم اپنا استاد بنا لو، بس بات ختم۔ وہ کیسے؟ سوچو کہ یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو۔ اس کو میچیور ہونا یا گرو کرنا کہتے ہیں۔ کیوں تم لوگ پرانے غم سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہو؟ دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ چاقو کے لکڑی پہ چلنے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ مگر مجھے لگتا ہے میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں۔ میں بات بات پہ گلٹی فیل کرتا ہوں، یہ کیا بول دیا، یہ کیوں کر دیا؟ تالے نے ناک سے کوڑ کے چہرہ موڑ لیا۔ گلٹی کا بچہ اتنے دن میرے پیچھے پڑا رہا۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو نہ خود سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہی خود پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پاس خود سے پیار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے سر۔ اس نے پھر سے چہرہ جھکا لیا۔ تو پھر خود پہ بھروسہ کرنے کی وجہ ڈھونڈو۔ کسی کام میں تو تم بھی اچھے ہوگے۔ وہ ٹینی کو اب ایک طرف سے کاٹ رہا تھا، ایسی مہارت سے گویا ساری عمر یہی کام کرتا آیا ہو۔ اگر ہوتا تو جاب نہ مل جاتی۔ میرا تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ اس کی گردن ابھی تک جھکی تھی۔ اطراف میں کھڑے اونچے درخت خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تم میں بھی وہی ہوگا۔ مایوسی چھوڑ دو اور یاد کرو، تم نے صباح کے جنگلوں میں تربیت لی ہے۔ جنگل میں انسان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے، اور جو معلوم نہیں ہوتا وہ مار ڈالتا ہے۔ اس کی آواز کی سنسنی اور رات کا اندھیرا تالے کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ ایڈم نے پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں یاد۔ ہم تربیت لیتے تھے، ہمارے پاس گنز ہوتی تھیں، ہم دشمن کا سوچتے تھے، دشمن کے مورچے، بارودی سرنگیں۔ اس نے کراہ کے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں سر۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ لکڑی کو چھیلتا رہا۔ ایڈم چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر لمبوں کو جنبش دی۔ آپ کی بیٹی بھی پہاڑوں میں کھوئی تھی نا سر؟ خنجر سے لکڑی کو چھیلتے اس کے ہاتھ میں سوگواریت سے مسکرایا اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں، گیندنگ ہائی لینڈ کے ٹریک پہ۔ تالیہ پھر سے مڑ کے اس کو دیکھنے لگی۔ اسے ہریانہ کے ذکر پہ وان فاتح کے چہرے پہ جس دکھ کی توقع تھی وہ وہاں نہیں تھا۔ کیا آپ اس کے بعد دوبارہ بھی جنگل یا پہاڑوں پہ گئے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ ظاہر ہے میں گیا، اور تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں بیوقوف انسان، ماضی سے نکل کے حال میں جینے سے زخم بھرتے ہیں۔ تالیہ، مجھے تمہارا کوٹ چاہیے۔ آخر میں گردن گھما کے پانی کی طرف دیکھا، جہاں وہ گردن موڑے بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا کوٹ؟ کیوں؟ اس نے چنبے سے ساتھ رکھے کوٹ کو دیکھا جو گرمی کے باعث اس نے اتار دیا تھا، پھر اسے اٹھایا اور گول مول کر کے فاتح کی طرف اچھال دیا۔ کیونکہ میں فیز 3 میں ہوں اور تم دونوں ابھی فیز 1 سے نہیں نکلے۔ کوٹ اس کے قریب گرا تو فاتح نے جھک کے وہ اٹھایا اور اسے الٹایا، پھر اندر ایک جگہ خنجر رکھا۔ جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ملٹری میں بتایا گیا ہوگا ایڈم، انسان 3 فیزز سے گزرتا ہے۔ خنجر کو اندر گھومپا اور زور سے نیچے لایا۔ کوٹ کی اندرونی لائننگ شڑپ کے آواز کے ساتھ کٹتی چلی گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا رالف لارین کا کوٹ! فیز 1، جب انسان جنگل میں اترتا ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے، خوف کا فیز۔ اب وہ ہاتھوں سے لائننگ پھاڑ رہا تھا۔ ریشمی کپڑے کے پھٹنے کی آواز دور دور تک جاتی اور بعض گشت پلٹ کے سنائی دیتی۔ فیز 2، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جنگل زندہ ہے، سانپ، بچھو، کیڑے، وہ اس کے فرش اور درختوں میں چھپ کر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ تالیہ کے گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ وہ پانی سے ذرا دور سمٹی، یعنی کہ وہ فیز 2 میں تھی۔ ایڈم نے اپنے پیر اونچے کر کے دوسرے پتھر پہ رکھ دیے اور فیز 3 اسے خنجر رکھ دیا اور کوٹ اٹھا کے دیکھا۔
لائننگ کھل جانے کے باعث جو بڑا سا کپڑا بن گیا تھا۔ جب انسان جنگل سے لڑنے کا ارادہ ترک کر کے سمجھداری سے پلان بناتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، بہتر ہوگا اگر تم لوگ جلد اپنے حالات سے سمجھوتا کر لو اور آگے کا سوچو۔ وہ کوٹ اور ٹینی اٹھائے کھڑا ہوا اور ٹارچ کی روشنی آگے پھینکتا ایک طرف چلتا گیا۔ وہ دونوں گردنیں موڑ کے اسے جاتے دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ روشنی غائب ہو گئی۔ فاتح صاحب کہاں گئے؟ وہ بول اٹھا۔ وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی، گردن اٹھا کے اطراف کو دیکھا جہاں محیط پورے سرا درخت اسے دیکھ رہے تھے۔ زندہ درخت، زندہ جنگل، اسے جھرجھری آئی۔ ایڈم بھی یہی سوچ رہا تھا مگر بولا نہیں۔ دور کافی فاصلے پہ وہ ٹارچ کی روشنی آگے ڈالتا جا رہا تھا۔ سفید لباس والی آریانہ چپکے سے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے ڈیڈ، آپ ان کے سامنے خود کو کتنا مضبوط ظاہر کریں، آپ خود بھی پریشان ہیں۔ ظاہر ہے میں پریشان ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں، بلکہ وحشت زدہ ہوں۔ وہ ایک درخت کے قریب رکا اور اس سے لگی موٹی ٹہنی کو چھوا۔ تو آپ کو واقعی یقین ہے کہ آپ ان کو اس جنگل سے نکال لیں گے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کیا سکھایا ہے آریانہ؟ وہ آرام سے بولتے ہوئے ٹہنی کو درخت سے اتارنے لگا جو بل کی صورت میں اسے لپٹی ہوئی تھی۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پہ رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پہ۔ آئیز آن دا پرائز۔ وہ ہلکا سا ہنسی مگر اس کی ہنسی کی بازگشت نہیں سنائی دیتی تھی۔ اور اگر میں ان دونوں کو ایک جنگل سے نہ نکال سکا، اسے ٹہنی اتارتے ہوئے زخمی سے مسکرا کے آریانہ کو دیکھا، تو میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان حالات سے کیسے نکالوں گا جس میں وہ جی رہے ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ فاتح ٹہنی کے بل کھولنے لگا۔ جب اسے اتار کے وہ مڑا تو آریانہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ آئیز آن دی پرائز۔ رات ایسی طویل تھی کہ کٹتی ہی نہیں کٹتی تھی۔ اندھیرا چھٹتا ہی نہیں تھا، چاند کی روشنی پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری گر رہی تھی مگر وہ پھر بھی اسے جلائے بیٹھی تھی۔ نیند کا احساس تو غالب نہیں آیا مگر اب بالآخر بھوک لگنے لگی تھی۔ پتھروں اور پتوں پہ بوٹ رکھنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ فاتح اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ذرا چوکنی سے ہو کے بیٹھی، مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ والے پتھر پہ آ کے بیٹھا اور کوٹ کا ٹکڑا اس کو دکھایا۔ تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی؟ اس نے اداس نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو آنکو، آواز دھیمی تھی۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی، اب بہت یاد آ رہی ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم کھانا ڈھونڈیں گے، فکر مت کرو۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تالے بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی، آپ کو حالم بن کے دھوکہ دیا، گھائل غزال، نیلامی، گھر خریدنا، پینٹنگ بنانا، میں نے اتنے اسکیم کیے اور آپ ایک دم میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے۔ وہ اسی نرمی سے بولا تھا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن تھا کیا؟ تالیہ، اگر تم اب ہمیشہ، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے الفاظ لگیے، ہمیشہ مجھ سے سچ بولو گے تو مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مگر آپ دل سے میری عزت نہیں کرتے نا؟ وہ دکھی ہوئی۔ اگر ہم واپس گئے بھی تو ایک دن آپ مجھے بھول ہی جائیں گے۔ تمہیں واپس جانے کا یقین نہیں ہے؟ رات کے اندھیرے میں وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس پہ ایک دوسری دنیا میں جانے کتنے لوگ فدا تھے، جس کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا تھا، پولیٹیکل سیکریٹری کی ڈائری میں نوٹ شدہ۔ اور اب وہ اس کے سامنے فرصت سے بیٹھا تھا، ایک تنہا جنگل میں جہاں کرنے کو کوئی کام نہ تھا۔ میں کبھی بھی ہمت نہیں آتی تھی توان کو، ایڈم کی طرح میں ماضی میں بھی نہیں رہتی۔ وہ سگواریت سے پانی کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، پلان اے فیل ہوا تو سی، سی نہیں تو ڈی، اور بی؟ تالے کے پلان ہیں، تالے کی مرضی۔ ذرا سے کندھے اچکائے وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی گھٹنوں پہ رکھ دیا اور تالاب کو دیکھنے لگی۔ میں اتنے عرصے سے ایک بڑی واردات کا انتظار کر رہی تھی، میرے مستقبل کے سارے خواب اس کے ساتھ جڑے تھے۔ پھر خزانے کا ذکر آیا تو مجھے لگا یہی میرے سارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن اب
جب خزانہ نہیں ہے تو میرا مستقبل ہی ختم ہو گیا ہے، مجھے کوئی امید نہیں رہی۔ تم مستقبل کے خوف کا شکار ہو، یہ ماضی کے غم جیسا ہی برا ہوتا ہے۔ وہ افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اندھیر جنگل خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور دور بیٹھا ایڈم بھی۔ آپ کو مستقبل سے خوف نہیں آتا؟ مثلاً کس چیز سے؟ جب آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو جو جگ ہنسائی اور شرمندگی ہوگی۔ ہم سب کو معلوم ہے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو ان کو اچھا، وہ دلچسپی سے مسکرایا، اور میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آپ سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہیں۔ سیاستدان آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ ان جیسے داؤ پیچ آزمانا نہیں جانتے۔ آپ، اس کی آواز بلند ہوئی بے بسی بھرے غصے سے۔ آخر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ سیاسی جنگیں آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے۔ آپ سب چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملک سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم نے کبھی فٹ بال میچ دیکھا ہے؟ وہ اسی طرح دلچسپی سے مسکراتا گویا ہوا تو تالیہ نے گہری سانس لی اور اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ جی تو ان کو دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں امریکہ میں ایک میچ دیکھنے گیا، بچپن کی بات ہے۔ جانتے ہو ایک ٹیم نے 4 گول کر لیے تھے اور دوسرے کے گول 0 تھے۔ میچ کے آخری 3 منٹ تھے اور دوسری ٹیم کے کھلاڑی آخری حد تک مقابلہ کر رہے تھے، بار بار حملہ کرتے، ہمت ہارے بغیر۔ 3 منٹ میں ان کو جیتنے کے لیے 5 گول چاہیے تھے۔ وہ 3 منٹ میں 5 گول تو نہیں کر سکتے تھے، پھر کیوں؟ یہی تو میں نے سوچا، سب کو معلوم ہے کہ پہلی ٹیم جیت جائے گی، پھر دوسری ٹیم آخری سیکنڈ تک کیوں لڑ رہی ہے؟ ہتھیار ڈال دے اور بس کر دے، اور پھر پہلی ٹیم جیت بھی گئی لیکن آخری سیکنڈ تک دوسری ٹیم کے لڑکے جواں مردی سے لگے رہے۔ خاموش مگر زندہ جنگل سن رہا تھا، ایک ایک حرف کو بغور پرکھ رہا تھا۔ وان فاتح کہے جا رہا تھا، مگر جب میں بڑا ہوا اور میں نے دنیا دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ لڑائی صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی۔ دوسری ٹیم ہتھیار ڈالتی تو بھی ہار جاتی، آخری منٹ تک مقابلہ کرتی تو بھی ہار جاتی، پھر بھی اس نے لڑنے کو اس لیے چنا کیونکہ جب ہم لڑ کے ہارتے ہیں تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تالے کا موبائل پتھر پہ پڑا چمک رہا تھا اور اس کی روشنی فاتح کے چہرے کو منور کیے ہوئی تھی۔ پھر ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ امید کے ساتھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ زیادہ جذبے سے میدان میں اترتے ہیں۔ زندگی میں ہم یا نیچے جا رہے ہوتے ہیں یا اوپر، ہمیں ہر لمحے خود کو اپنے کیریئر، رشتوں اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے گئے۔ آپ کو اس بھیانک جنگل میں کون سی امید نظر آ رہی ہے؟ میری تو زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، وہ شدید مضطرب اور چڑچڑی دکھائی دیتی تھی۔ تم نے کہا تم ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی، وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میں لوگوں کو دھوکے دے دے کر ان سے جھوٹ بول بول کے بیزار آ چکی تھی، مجھے سکون چاہیے تھا۔ گڈ، اب تمہیں یہاں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ تالیہ مراد بالکل ٹھہر گئی، گم سم لاجواب۔ یو سی، وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، تم یہاں بنا خوف و خطر سچ بول سکتی ہو۔ یہاں کوئی پولیس نہیں ہے، اور اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہے تو یہاں کوئی تمہیں 21ویں صدی کے جرائم کے لیے نہیں پکڑے گا۔ تالیہ، تم نئے سرے سے سب شروع کر سکتی ہو۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی آسمان کا وہ ذرا ذرا سا حصہ جو گھنے درختوں سے نظر آتا تھا سفید پڑنے لگا۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے گزر کے جنگل کے فرش پہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ رات کو بالآخر صبح نے مات دے دی تھی، رات دم توڑ گئی تھی، کیا واقعی؟ وہ تو سمجھنے لگی تھی کہ دنیا سے سارے اجالے ختم ہو گئے تھے، مگر نہیں۔ اسے چونک کے وان فاتح کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ امید ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے چہرے پہ مغموم مسکراہٹ بکھر گئی۔ فاتح کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا، گویا کچھ باتیں دماغ میں بیٹھی تھیں۔ میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں، وہ کہتے ہوئے مڑا اور درختوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یک دم رکا اور ہاتھ کو جھٹکا دیا، کوئی جھکی ہوئی نوکیلی شاخ اس کے ہاتھ کی پشت کو کھرچ گئی تھی۔ جنگل میں ہر طرف سب کچھ اتنا نوکیلا اور تیز تھا کہ بچنا ناممکن تھا۔
وہ رک کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگا، سطح پہ معمولی سا کٹ لگا تھا اور خون کے 2 قطرے بہے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ بس اتنا ہی۔ کتنا لمبا ہوگا، آلریڈی جنگل میں دوسرا ایپیسوڈ ہو گیا، پتہ نہیں نمرا اس کو کتنا کھینچتی ہیں، دیکھنا ہوگا بھی کیسے نکلتے ہیں، ساس بہو کا ڈرامہ نہ بن جائے بس، باقی خیر ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ساتھ ہی مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔